نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جو درس ہے اس کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے ہر کام، دین کے ہر شعبے میں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس باب کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم اس پر جو ہے غور نہیں کرتے۔ پہلے تو نیک اعمال کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اگر ہو جائے تو پھر وہ ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے اور پھر سارے اعمال ہی ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج کا جو یہ درس ہے یہ اخلاص، حسن نیت، تمام ظاہری باطنی اعمال، اقوال اور اعمال میں چونکہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں، اس نیت کی وجہ سے جو ہے اچھے سے اچھا عمل جو کیا ہوا ہے وہ بھی جہنم کا ایندھن بننے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور ان کو حکم تو یہ ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، یہی سچا دین ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں مخلصین لہ الدین حنفاء، تو یہ جو آیت ہے یہ نیت کے بارے میں بہت ہی بنیادی چیز ہے، کیونکہ اخلاص اس نیت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا کہ ہماری نیت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں آگے چل کر اس کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں، تو اس لیے اخلاص کا حکم ہے۔ سب سے پہلے کوئی کام کریں تو اس میں اپنی نیت جو ہے وہ ٹٹولیں۔ ابو بکر رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں اخلاص کا حکم ہے کہ عبادات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے عبادت کی جائے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے وہ کہتے ہیں کہ تمام عقائد رذیلہ سے جو ہے وہ توبہ کر کے اسلام کی طرف آ جانا، اور اسلام بھی صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ، یہی سچا دین ہے کہ تم اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ تم جو عمل کر رہے ہو وہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو، ریاکاری کے لیے تو نہیں کر رہے، غیروں کے لیے خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ جب اللہ کی عبادت ہے عمل، تو رضا بھی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، تو عمل کو بچانا بھی، کرنا جب ضروری ہے تو بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کو جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو اس کو بچانا بھی چاہیے۔ آپ دیکھیں قربانی کتنا بڑا عمل ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ سورۃ الحج تقریباً آیت نمبر 37 ہے۔ فرمایا کہ خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس وقت تک اللہ تک تو تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا کوئی بھی چیز اللہ تک نہیں پہنچتی، صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس تقوی سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت ہے، قربانی کرنے کے بعد مشرکین قربانی کا جو خون ہے وہ کعبہ میں چھڑکتے اور گوشت کے ٹکڑے وہاں بکھیر دیتے۔ مسلمانوں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تو یہی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو ٹکڑے بنا کر اس گوشت کے جو تم کعبہ کے ارد گرد چھڑکتے ہو، کیا اللہ کو ان خون اور ان گوشت کے ٹکڑوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تو اس نیت کو دیکھ رہا ہے کہ کس جذبے کے ساتھ تم یہ قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، مگر یہ قربانی مقصود نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کے پاس اس قربانی کا گوشت تھوڑا پہنچتا ہے یا اس کو ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کے پاس تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔
تو یہ جو عبادات کا صرف صورت اور ڈھانچہ ہے، اس کی روح اب ہم میں سے غائب ہو چکی ہے۔ یہ جو عبادات کا ڈھانچہ ہے، اس کی روح کیا ہے؟ وہ ہے حسن نیت، اخلاص۔ تو اس لیے عمل کے قبول ہونے کے لیے تقوی اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیں کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اس کو ظاہر کرو، خدا تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دل میں مخفی یہ ہے کہ فلاں بندہ مجھے نمازی کہے، یا صدقہ کر رہے ہیں کہ فلاں بندہ تعریف کرے بڑا سخی ہے، تو یہ دل کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ تمہاری حسن نیت کی وجہ سے ملے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اگر تو بات کہے پکار کر تو وہ جانتا ہے، چھپی ہوئی بات کر تو جانتا ہے، جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہو، یعنی جو ابھی تک دل میں بھی نہیں آئی، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے دل کو ٹٹولیں کہ یہ عمل ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تو وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، تمہارے دلوں کو کھولے گا کہ یہ نیت تم نے کی کس کے لیے کی۔ اور ایک جگہ پہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے رب ہمارے تو ہی جانتا ہے جو کچھ ہم چھپا کر کرتے ہیں، چھپا کر کریں، یا جو کچھ ہم کرتے ہیں دکھا کر چھپا کر، کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ چیز آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، آسمان کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کالا سیاہ رات ہو، کالا سیاہ جنگل ہو، کالا سیاہ پہاڑ ہو، اس پہاڑ کی جو ہے تہ میں کالا سیاہ غار ہو، اس کالے سیاہ غار کی تہ کے اندر اگر کالا سیاہ پتھر ہے، اس پتھر پہ اگر کوئی چونٹی چل رہی ہے تو میرا اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے قدموں کی لکیر جو اس پتھر پہ بن رہی ہے میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تو میرے بھائی اعمال کریں، اور اس اعمال کے ساتھ خلوص لازمی پیدا کریں کہ ہم اعمال جو ہیں وہ اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے اکثر محدثین جب حدیث کی کتاب ذکر کرتے ہیں تو اس میں پہلی حدیث یہی لے آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ متفق علی جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس کو جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ بھی لائے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ بھی لائے ہیں، بلکہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جہاد کرنا، یہ عمل اتنا مشکل نہیں ہے، تو میرے بھائی اس کو بچانا جو ہے وہ سب سے مشکل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو ثلث علم والی حدیث فرمایا ہے کہ ثلث علم اسی حدیث میں پوشیدہ ہے، کیونکہ جتنا بھی ہم دین کا کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو ثلث علم فرمایا ہے اس حدیث کو۔ اور ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں ابن دقیق العید رحمہ اللہ، علماء نے اس حدیث کو ثلث اسلام کا لقب دیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو نصف فقہ کا نام دیا ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ نے من اراد ان یصنف کتابا فلیقتدی بہذا الحدیث، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو بھی کسی کتاب کی تصنیف کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اسی حدیث کو ذکر کرنا چاہیے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جو میں تصنیف کر رہا ہوں وہ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح جب بھی تم تقریر کرتے ہو، خطابت کرتے ہو، نعت پڑھتے ہو، تو سب سے پہلے اسی حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، مسند ہے۔ اصل میں بات ایک واقعہ ہے جس کے اس حدیث کا شان ورود ہے، ایسے نہیں ہے۔
ایک شخص تھا، اس نے ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی عورت کو پیغام نکاح دیا۔ اب وہ شخص مکہ مکرمہ میں تھا اور ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کی صحابیہ تھیں وہ مدینہ منورہ پہنچائیں، تو اس شخص نے نکاح کا پیغام دیا کہ آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو جب اس آدمی نے جو ہے نکاح کا پیغام دیا تو ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچتے میں تم سے نکاح ہی نہیں کرتی۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کی شرط کو قبول کر لیا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچاؤں، کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں کا باہم نکاح بھی ہو گیا کہ اس عورت نے وہ جو ہے وہ شرط کو جو اس نے پوری کی، تو عورت نے وعدہ پورا کرتے ہوئے ام قیس نے اس شخص سے نکاح بھی کر لیا۔ اب اس شخص نے جب نکاح کیا تو اب مہاجرین کی جب صفت بیان کی جاتی، مہاجرین کے فضائل بیان کیے جاتے، تو اس وقت ہوا یہ کہ لوگ اس کو مہاجر ام قیس کہنے لگے کہ ہم تو مہاجر ہیں اللہ و رسول، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہجرت کر کے آئے ہیں، اور یہ جو شخص ہے یہ ام قیس عورت کی وجہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اس لیے ہم تو مہاجر اللہ و رسول ہیں، اور یہ مہاجر الی ام قیس ہے کہ ام قیس کے کہنے پر یہ ہجرت کر کے آئے۔ کیونکہ اس عورت کا نام تو کتابوں میں آتا ہے توکیل تھا، لیکن اس کا جو کنیت ہے وہ ام قیس تھی۔ اکثر محدثین اس کا نام بھول گئے، ویسے جو بھی نام تھا کنیت ام قیس تھی۔ اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو اس وقت کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو جو ہے مہاجر ام قیس جب کہا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا میں نے تو ہجرت کی ہے اور میں بھی ان فضائل میں شامل ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے یہی حدیث ذکر کی، انما الاعمال بالنیات، جو میں نے ابھی حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر ہے وہ تو مہاجر اللہ و رسول ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا عورت سے نکاح کی وجہ سے ہو تو بس وہ اسی کا مہاجر ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہجرت انہوں نے بھی کی ہے، ہجرت تم نے بھی کی ہے، گھر انہوں نے بھی چھوڑا ہے، گھر تم نے بھی چھوڑا ہے، چلے وہ بھی ہیں، چلے تم بھی ہو، وہ بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں، تم بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے ہو، لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جا رہے ہیں، اور تمہارے دل میں تھا تم نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ بس ہر ایک کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت کرے۔ تو آپ اس واقعے میں کتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بڑے سے بڑا کام نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہے اگر نیت اچھی ہے تو پھر اس کا اجر ہے۔ اب ہجرت کرنا بڑا عمل ہے، لیکن نیت جو تھی نکاح کی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تو مہاجر ام قیس تو ہے، اللہ اور رسول کی طرح ہجرت کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کرنا چاہا تھا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسلام کی شرط لگائی تھی کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر نکاح ہو۔ ان پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں کی۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے ابو طلحہ نے پیغام نکاح بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تم اسلام لاؤ میں پھر نکاح کر لوں گی، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو علماء نے فرمایا ہے یہاں ابو طلحہ کا پہلے سے مسلمان ہونے کا ارادہ تھا، پہلے واقعہ میں ان صحابی کا پہلے ہجرت کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکیر فرمائی اور دوسرے پر نکیر نہیں فرمائی۔ کیونکہ جب ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، کیونکہ ابو طلحہ تو پہلے ہی مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، صرف اقرار نہیں کیا، تو ام سلیم نے کہا کہ آپ مشرک ہیں اور میں مسلمان ہوں تو نکاح نہیں ہو سکتا، آپ اسلام قبول کر لیں پھر نکاح ہو سکتا۔ تو اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے اسلام، تو نیت ان کی تھی اسلام قبول کرنے کی، تو یہ کر لیا تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اجر بھی مل گیا اور ان کا نکاح بھی ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اس لیے نیت جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے عمل ہے۔ اس لیے ہر کام میں ہم دیکھیں کہ ہم کس جو ہے وہ نیت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، کس نیت سے ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جو بھی کام کریں ہر چیز کے اندر دل کی۔ اس لیے ایک بزرگ کہیں گے ایک آدمی جو ہے وہ مکان بنایا، اس نے مکان بنانے کے بعد اس آدمی نے جیسے ہم روشن دان رکھتے ہیں اس نے بھی رکھا، اور وہ بزرگ گئے تو اس نے کہا روشن دان کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہوا آتی ہے اور ہم رکھتے بھی عام طور پر اسی لیے ہیں۔
تو اس بزرگ نے کہا وہاں تو آیت آئے گی لیکن تو نیت کر لے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز کے لیے جاؤں گا، تو جب تک یہ روشن دان کھڑے ہیں تب تک تمہیں اجر بھی ملتا رہے گا۔ تو اس لیے یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ خود باد الغی میں لائے، کتاب الایمان کا اس کا ذکر کیا، اور باب ما جاء ان الاعمال بالنیات میں ذکر کیا، صحیح مسلم کتاب الاجارہ میں باب قولہ انما الاعمال بالنیات میں اس کو ذکر کیا، امام احمد نے اپنی مسند میں جلد 1 صفحہ نمبر 168 پہ ذکر کیا، ترمذی نے اس کو ذکر کیا، ابو داؤد طیالسی نے اس کو ذکر کیا، ابن حبان نے ذکر کیا، ابن خزیمہ نے ذکر کیا، امام طحاوی نے جلد 3 اور 96 نمبر صفحے پہ اس کو ذکر کیا، دار قطن نے 50 نمبر اس کو ذکر کیا، اور بہقی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور فتح الباری میں بھی موجود ہے، مرقات والے نے بھی اس کو ذکر کیا، فتح الباری نے اس کو 10 نمبر صفحے پہ ذکر کیا، کتاب الاذکار میں یہ حدیث موجود ہے، عمدۃ القاری جو شرح بخاری ہے اس میں ذکر موجود ہے، میرات المفاتی جو مشکات کی شرح ہے اس میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے، تعلیق الصبی جو مشکات کی شرح ہے اس پہ ذکر کی گئی ہے، میرات المفاتی میں ذکر کی گئی ہے، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، اور شرح کرمانی علی البخاری میں موجود ہے، فتح الباری میں کئی جگہ پہ یہ موجود ہے، 13ویں جلد میں 13ویں جو ہے 13 صفحے پہ موجود ہے، اور جو ہے اس کو فضل الباری والے نے اس کو ذکر کیا، دنیا کی بڑی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر کام میں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں کس نیت سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور نیت ٹھیک ہوگی تو ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ تو ہر عمل سے پہلے میرے بھائی آپ اس نیت کو دیکھیں۔ اس طرح دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی عذاب آتا ہے، اسی حدیث کے تحت یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ کے ساتھ جنگ کی گھاٹ سے چڑھائی کرے گا، جب وہ چٹیل میدان بیدا میں پہنچے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات پر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں سے بعض لوگ دکانداری کرنے والے اور بعض جو ہے وہ بخوشی ان میں شامل نہیں ہوں گے، ان سے الگ ہوں گے، وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پچھلے تمام کو دھنسا دیا جائے گا لیکن اپنی نیت کے مطابق وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی عذاب تو سب پہ برابر آ جائے گا لیکن جس کی جو نیت ہوگی اس نیت پر اٹھائیں گے۔ عذاب کیوں آئے گا کہ انہوں نے برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کی ہے، تو برائی سے روکنے کی کوشش کرنا بھی میرے اور آپ کے ذمہ ضروری ہے، اور پھر اپنی نیتوں کے مطابق یبعثون علی نیتہم کے لفظ ہیں، متفق علیہ بخاری شریف اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ پھر اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائیں گے، اگر ان کی نیت ٹھیک ہے تو پھر ان کو کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ جو ہے ہمیں اپنی نیت کے مطابق جو ہے ہم سے عمل کیے جائیں گے۔ تو آگے ایک اور جو ہے حدیث ذکر کر رہا ہوں میں جس کا تعلق اسی کے ساتھ ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکلنے کا کہا جائے تو نکلو۔ تو اس کا مطلب ہے جہاد اور نیت باقی رہے گی، لیکن اصل میں ہجرت ختم ہوگی کہ ہماری نیت میں یہ ہو کہ اگر اسلام سے دین سے ہمیں کسی قسم کی قربانی دینے کی ہے تو ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں۔ تو نیت کے بدولت جو ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی، تو اس لیے جو ہے کچھ باتیں جو ہے وہ پھر انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہر چیز کے اندر سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس آدمی کی محبت اللہ کے لیے ہو، اس کا بغض اللہ کے لیے ہو، اس کا دینا اللہ کے لیے ہو، اس کا روکنا اللہ کے لیے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اپنے دلوں کو ضرور ٹٹونا چاہیے، ہر کام صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔